اکبر کبیرہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منبع نور ہدا صدیق ہیں، منبع نور ہدا صدیق ہیں، پیکر صدق و وفا صدیق ہیں، اور رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ، رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ اور رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اس ہفتہ وار محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں، اور آج کی اس نشست میں خاص طور پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے بڑے ہی محبوب اور مقبول اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ہی مقرب، جو دنیا و آخرت میں آقا علیہ السلام کی ساتھ ان کو اللہ رب العزت نے ثانی ہونے کی شان عطا فرمائی، جو آقا علیہ السلام کے یار غار بھی ہوئے اور آقا علیہ السلام کے یار مزار بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 33 اور 34، 24ویں پارے کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی یا وہ شخص جو سچ لے کر آیا، اور صدق بھی، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو وہ سچ پہنچانے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے لیے وہ ساری نعمتیں ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، تو اللہ رب العزت محسنین کو ایسے ہی جزا عطا فرماتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو صدق اور سچ لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والے کا ذکر کیا، اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں. جو لانے والی ذات ہے وہ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جو اللہ کی طرف سے سچ لے کر آئے، مگر جس نے تصدیق کی ہے اس پر بہت ساری روایات ہیں، بہت زیادہ تفاسیر ہیں. اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے مومنین بھی ہیں. مگر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یہ خبر سیدنا حضور مولا کائنات علیہ السلام تک پہنچی،
آپ تشریف لائے آپ کے جنازے پر، تو وہاں آپ نے ایک بڑا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، پوری زندگی کا نچوڑ بڑا خطبہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ اس میں سے سارا تو نہیں، بس ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی شان کو بیان کرتے 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 ایک مقام پر پہنچ کر حضور مولا کائنات علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذی جاء بالصدق، اللہ کا محبوب آقا علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور یہ کہہ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی تشریح ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس امت میں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے علم کو جب مخلوق میں تقسیم کیا 10 حصے بنائے، 10 حصے، 9 حصے اللہ نے علی کو عطا فرمائے، ایک حصہ باقی مخلوقات کو عطا فرمائے۔ اب اس ہستی کی تفسیر سنیں، وہ کہتے ہیں یہاں وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے تشریح فرمائی۔ یہ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بات ہے۔ اب یہاں پر میں آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے آپ کو اس کی جو وضاحت آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال اس دن میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے آپ کی زندگی کے کچھ احوال بیان کیے تھے، واقعات۔ آج میں اس میں چند احادیث آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک ہے اسے امام طبرانی نے بیان فرمایا معجم الاوسط میں، اور اس کے راوی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل لیلۃ اسری بہ، جب آقا علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، معراج کی شب تھی، تو آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے یہ کہا، یہ بات فرمائی، ان قومی لا یصدقوننی، یہ جو واقعہ معراج میں کر کے جا رہا ہوں، یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے آج کی رات اتنا عظیم معراج سفر کروایا ہے، میری قوم اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیوں؟ یہ بات عقل میں آنے والی ہی نہیں تھی کہ ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ منتہا پہ جانا، پھر اللہ کے حضور ملاقات کرنا، پھر وہاں سے جتنا وقت اللہ نے چاہا وہ گزار کے واپس آنا، اور لیلن رات کا کچھ حصہ گزرا ہو۔ یہ کسی کے ایک رات میں تو اقصیٰ سے جا کے واپس کوئی نہیں آ سکتا تھا اس زمانے میں، یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اور یہ بھی ضروری تھا کہ سمجھ نہ آتی، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ نہ آئے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عاجز کر دے، عربی لغت میں یہ معنی ہے، معجزہ وہ ہے جو عاجز کر دے، یعنی جس کی مثال نہ دے سکیں آپ۔ کسی نبی کے کسی معجزے کی مثال کوئی نہیں دے سکا، اس لیے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا والے دنیا کے معجزوں کی یعنی مثال نہیں لا سکے، تو آسمان سے ماورا کی مثال کون لا سکتا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم تو اس بات کو نہیں مانے گی، یہ تصدیق نہیں ہوگی اس کی۔ وقال له جبرائیل، تو آقا علیہ السلام کو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدقک ابو بکر، اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کی تصدیق ابو بکر ضرور کریں گے، ابو بکر ضرور کریں گے۔ کیوں؟ وہو صدیق، کیونکہ ان کا لقب صدیق اللہ نے آسمانوں میں رکھ دیا۔ اور پھر مولا علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قسم اٹھا کے کہا، یحلف، قسم اٹھائی، حلف دیا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور یہ کہا کہ اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں انزلہ، کہ جس اللہ نے نازل کیا ہے، اسم ابو بکر من السماء صدیق، جس نے صدیق کا لقب ابو بکر کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ یہ شان صدیقیت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یعنی ایک تو یہ نا کہ اس واقعہ کی تصدیق کی بغیر کسی سوال کے، ایک اعزاز آپ کو اور بھی حاصل ہے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو بغیر کسی سوال و حجت کے اسلام قبول کر لیا جائے، یعنی نہ کسی معجزے کی ڈیمانڈ کی، نہ کوئی نشانی مانگی، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی بحث۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا انا محمد رسول اللہ، تو فرماتے ہیں اشہد انت محمد رسول اللہ، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ اس لیے سیدنا مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اور تو سب مراد ہوں گے ہی ہوں گے، جو بھی آقا علیہ السلام کے دین کی تصدیق کرے گا وہ اس زمرے میں اپنے مقام کے مطابق آ جائے گا، مگر فرمایا وصدق بہ، خاص طور پر اس سے مراد اللہ رب العزت نے جس ہستی کو پکارا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہاں پر حضور مولا کائنات علیہ السلام نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد حضور آقا کریم علیہ السلام کے یعنی اس محبوب صحابی اور آقا علیہ السلام کے صدیق اور خلیل، ان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا بے مثال عظمت اور شان کا پہلو عطا فرمایا، جس پر میں حدیث عرض کرتا ہوں کہ جو نہ صرف روئے زمین پر کسی کو ملا، پرانی امتوں میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اعزاز ہے جو روئے زمین پر انسانیت کی ابتدا سے لے کر انسانیت کی انتہا تک یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، یہ اعزاز جو عرض کرنے لگا ہوں۔ اور یہ جو روایت ہے اسے امام طبرانی نے بھی بیان کیا، امام حاکم نے بھی، اور امام بخاری نے فی الادب میں آپ نے بھی بیان فرمایا، اور راوی حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، فرماتے ہیں لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی دنیا میں کسی جگہ بھی 4 ایسے بندوں کو نہیں جانتے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اکٹھے حاصل کر لیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کسی جگہ بھی 4 ایسے بندوں کو ہم نہیں جانتے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پا لیا ہو۔ اس سے مراد صحابیت ہے، شرف صحابیت مل گئی، پا لینا حاصل کرنے سے مراد یعنی آقا علیہ السلام کو مان لینا، ایمان لے آنا۔ اور کیسے 4 بندے؟ ان کو اس حال میں نہیں جانتے وَأَبْنَاءَهُمْ کہ ان کی اولادوں نے بھی مان لیا ہو۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیں، إِلَّا هَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ، ہاں 4 ایسے ضرور ہیں ایک ہی خاندان کے کہ 4 نسلوں نے آقا علیہ السلام کی صحابیت اختیار، 4 نسلیں، 4 پشتیں صحابی ہوئی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ہے ابو قحافہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والد گرامی ہے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت ابو بکر، 2 ہو گئے۔ پھر فرمایا عبد الرحمن بن ابی بکر، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہوئے وہ ابو عتیق بن عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق، یعنی سیدنا صدیق اکبر خود بھی، اوپر والد گرامی بھی، بیٹا بھی اور پوتا بھی۔ اور اگر اوپر سے شروع کریں حضرت ابو قحافہ، پھر سیدنا صدیق اکبر بیٹا، پھر عبد الرحمن آپ کے شہزادے یعنی پوتا، اور پھر ابو عتیق پڑ پوتا۔ تو یہ 4 اللہ رب العزت نے اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس انداز سے دیا کہ یہ 4 وہ ہستیاں ہوئیں، 4 نسلیں ہوئیں کہ جو آقا علیہ السلام پر ایمان لا کر آقا علیہ السلام کی شرف صحابیت میں آئیں۔ اور یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو آقا علیہ السلام کا صحابی نہ ہو، کوئی ایسا نہیں، حتیٰ کہ آپ کے کام کرنے والے جیسے نا
جو آپ کے کام کرنے والے گھر غلام، ان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے گھروں میں یعنی کافر تھے جن کے والدین نہ ہوئے، بھائی نہ ہوئے، عزیز نہ ہوئے، مگر یہ واحد گھر ایسا تھا کہ جس گھر میں جو بھی تھا وہ حضور کا صحابی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی 4 نسلوں کو صحابیت کی خیرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو عطا فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو آپ کی عظمت اور شان کا جو بیان زیادہ نہیں ہوتا وہ عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا۔ جو میں نے آیت کریمہ کی تفسیر کی وہ حضور مولا کائنات کی زبان مبارک سے کی۔ آپ نے جو تفسیر کی کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اب یہ روایت بھی حضور مولا علی کی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کا تعلق کیسا تھا آپس میں۔ حضور مولا کائنات اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال ان اعظم اجرا فی المصاحف، ایک سب سے بڑا اجر قرآن کے بارے میں جس ہستی کو ملا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بات کہوں، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو یہ کہا وہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں سب سے بڑا اجر جسے ملا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا سنیے گا، آگے بتایا بھی کہ وہ اجر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کان اول، وہ پہلی ہستی ہیں من جمع القرآن بین اللوحین، جس نے قرآن مجید کو 2 جلدوں میں جمع فرمایا۔ امت آج تک پریشان ہے کہ پتہ نہیں بعد میں جمع ہوا جا کے قرآن، اور 100 باتیں کرتی ہے۔ یہ کام تو سب سے پہلے حضور کے سب سے پہلے غلام نے کر دیا، اور روایت بھی مولا علی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں جو اجر سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ سب سے پہلی ہستی وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 جلدوں میں پورے قرآن کو جمع کر دیا تھا۔ آپ کو سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی بعد میں تدوین قرآن ہوا، بعد میں ہوا، صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس سے پہلے 2 جلدوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے جمع کیا حضور مولا کائنات کی زبان سے جو ضمانت ملی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ انہوں نے، اور وہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا اجر قرآن کے بارے میں اور کسی کو بھی نہیں ملا جتنا اجر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیا۔ اب یہ جو بات ہے اس پر آقا علیہ السلام نے یعنی اور تو بہت سارے اعزاز دیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، مگر ایک بڑا ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے جو میں یہاں اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خوبصورت بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مجمع میں کہنا کوئی بات، براہ راست خطاب کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سیدنا صدیق اکبر سے انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تجھے اللہ نے میرا ساتھی بنا دیا ہے، چاہے وہ حوض کوثر ہو چاہے وہ غار ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا۔ اب یہاں میں صرف ذوق کے لیے وہ واقعہ آپ کو یاد کرواتا ہوں، جو غار کا پورا تفصیلی واقعہ میں نے پچھلے سال آپ کو سنایا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس میں سے ایک بڑی ایمان والی بات بتاتا ہوں کہ جب پورے آقا علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا کر اوپر تک لے گئے نا، تو اندر جانے کے لیے عرض کیا یا رسول اللہ میں پہلے اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ غار میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو۔ تو سارے غار کو ایسے ہاتھ سے ٹٹولا، رات کا وقت تھا، تو جہاں کہیں سوراخ ملتا تھا تو وہ اپنا امامہ شریف ایسے کپڑا پھاڑتے گئے، سوراخ بند کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنا قمیض بھی پھاڑ کر سوراخ بند کر ڈالا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اس میں ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وہ سانپ تھا، پھر آقا علیہ السلام آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کے آرام فرمایا، تو اس سانپ کے ڈسنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، غور سے سنیں، میں صرف وہ ذوق دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پیاس لگی تو جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
یہ بات دیکھیں، صداقت کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر غار میں آگے جاؤ اور پانی پی لو۔ اب آگے جانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جس نے پورا غار خود صاف کیا ہو اور پورے غار کو ٹٹولا ہو کہ کوئی نقصان والی چیز نہ ہو، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ آگے پانی ہے یا نہیں؟ بولے، پتہ ہے نا پانی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ پانی ہے تو پہلے ہی پیتے، اتنی پیاس برداشت کیوں کرتے؟ تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا ابو بکر آگے بڑھ کے پانی پیو، تو ایک لمحے کے لیے نہ سوچا، نہ غور کیا، نہ کوئی اپنی عقل دوڑائی، اٹھے اور آگے چلے۔ آگے چلے تو آگے اللہ رب العزت نے ایک چشمہ نکالا تھا، اس سے پانی پی لیا۔ جب پی کے پلٹے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیسا لگا پانی؟ پھر انہوں نے پوری تشریح کی کہ وہ اتنا میٹھا تھا، اتنا ٹھنڈا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا یہ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کا پانی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں آقا، یہ دنیا کا تو نہیں لگتا، بتا دوں کہاں کا ہے؟ اب اس حدیث کو سنیں، انت صاحبی الحوض۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جب مجھ سے سن کر پانی کے نہ ہونے کا علم ہونے کے باوجود تو چل پڑا، تو اللہ نے جنت کی حوض کو حکم دے دیا کہ جا ایک چشمہ غار سے پھوڑ دے کہ حکم محمد مصطفیٰ پر صدیق چلا ہے، اسے پلٹ کر خالی نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی تو ایک واقعہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ پورا ذوق کے لیے تو میں نے سنایا، یہ جملہ غور سے سنیے۔ ایسی کوئی ہستی روئے زمین پر ہے کہ جس نے دنیا میں ہی جنت کے جام پی لیے ہوں؟ بولی، وہ تو وعدہ قیامت کا ہے نا، آخرت ہے، بعد میں آئے گی، مگر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں انت صاحبی علی الحوض، اور ساتھ کس کے جوڑا؟ وصاحبی فی الغار، یہ اشارہ اسی طرف تھا۔ اے ابو بکر دنیا کو کیا پتا، حوض کوثر پر تو میرے ساتھ دنیا تجھے دیکھے گی ہی دیکھے گی، میں نے تو غار میں ہی حوض کوثر کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا، امام حاکم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ وزیر یعنی آج کی زبان میں وزیر تو ہم نہیں سمجھتے، اسے کہیں پرسنل سیکرٹری، بالکل کلوز۔ آگے اس کی تشریح کی، فرمایا کیوں؟ فَكَانَ يُشَاوِرُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، کوئی واقعہ پیش آ جاتا، کوئی بات ہوتی، آقا علیہ السلام مشورہ صدیق اکبر سے ہی کرتے تھے رضی اللہ فی جمیع، کوئی معاملہ آ جائے آقا علیہ السلام نے جب بھی مشورہ کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یعنی اتنی عظمت اور اتنی شان اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اس محبوب غلام کو عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے۔ اور پھر وہ بڑی معروف حدیث ہے جسے ہم اکثر بیان کرتے ہیں مگر تفصیل سے بیان نہیں ہوتی، تو وہ میں اس کی ایک آج روایت آپ کے سامنے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، جلدی سے پڑھوں گا، لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی زیادہ خرچ کرے، تو فرمایا دعی من ابواب یعنی الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ جنت میں آ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نمازی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد کرنے والا ہے، دعی من باب الجہاد، اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور ومن کان بھی من اہل صدقہ، جو صدقہ کرنے والا ہے، دعی من باب الصدقہ، اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ روزے والے کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما علی هذه الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے، اسے تو کوئی غم نہیں ہوگا، یہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا، آپ عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، هل یدعى منها كلها احد، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازہ بلائے گا؟ اے میرے آقا
اس کی کیا شان ہوگی، اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بھی ایک ہوگا، ایسا بھی ایک ہوگا۔ اور کیا فرمایا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، اور مجھے امید ہے کہ میری امت میں وہ تو ہی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری نے، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے آگے چلیے، میں اسی طرح ترتیب سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں جس طرح میں نے اس کے نوٹس میں نے لکھے ہیں ترتیب سے۔ اتنا بڑا مقام آقا علیہ السلام نے دیا تو اس کی یعنی جو راز ہے وہ کیا ہے، وہ راز آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اور وہ کیا ہے، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان امن الناس علیہ، مجھ پر سب سے زیادہ بندوں میں سے جس نے احسان کیا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ، پوری انسانیت میں جس نے سب سے زیادہ اپنی صحبت سے مراد یعنی ساتھ دینا اچھے برے وقت میں، اور اپنے مال سے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اور جو اگلی حدیث ہے امام ترمذی نے بیان فرمائی، یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ عنہ، اس کے الفاظ سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور میں نے بدلہ نہ دیا ہو۔ کل کائنات کو خزانے بانٹنے والی ہستی ہے نا، تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے احسان کیا ہو اور میں نے بدلہ نہ چکایا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، سوائے بولے ابو بکر کے۔ پھر کیا فرمایا، فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، اس کے مجھ پر اس طرح کے احسانات ہیں، اس کے اس طرح کے مجھ پر احسانات ہیں، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، جس کا بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن دے سکتا ہے۔ بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے نعت لکھی، بڑا خوبصورت، بڑا طویل کا نام ہے، دو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شعر بڑا خوبصورت انہوں نے کہا ہے، بڑی کمال کی بات کی، نام سنتے ہی ابو بکر اور عمر کا ناداں، سنتے ہی یہ نام آتے ہی دونوں لفظ آتے ہیں، نام سنتے ہی ابو بکر اور عمر کا ناداں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ اپنے ساتھ آقا علیہ السلام دنیا میں ہی ریاض الجنہ، جنت میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جس کا بھی احسان ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اب اتنا کچھ آپ نے سنا ہے، باتیں تو بہت ہیں، میں آقا علیہ السلام کی امت کو ایک نصیحت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے نصیحت کی، ہے تو حکم میں نصیحت کی انداز سے کہہ رہا امت کو، کس کے بارے میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وہ سنیے کیا ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر، حضرت ابو بکر سے محبت کرنا ایک چیز، وشکرہ، اور اس کا شکر ادا کرنا، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا اور ان کو تھینکس کہنا، شکریہ ادا کرنا، واجب علی امتی، میں اس کو امت پر واجب کر کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں ذرا، مجھے میری نظر سے تو نہیں گزرا اس انداز سے آقا علیہ السلام نے کسی کے لیے حکم دیا۔ یہ کوئی تقابل نہیں ہے، میں مقام کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی اپنی شان اور عزت ہے، مگر اس انداز سے کہنا کہ اس کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا، محبت کے بارے میں تو ہمیں احکامات ملتے ہیں، جس ہستی کا شکریہ ادا کرنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہو، آپ اندازہ کریں اس کی امت پر کتنے احسانات ہوں گے۔
اس لیے تو فرمایا کہ اس کے احسانات کا بدلہ اسے اللہ قیامت کے دن دے سکتا ہے۔ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، اور وصیت یہ تھی کہ جب میری تدفین کا وقت آ جائے تو میری میت کو اٹھا کر آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس لے جانا، میری میت کو اٹھا کر روضہ پاک کے پاس لے جانا، اور جا کر عرض کرنا کہ غلام آپ کی قربت کا سوال کرتا ہے، غلام آپ کی قربت کا سوال کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آقا علیہ السلام نے مجھے قبول کر لیا تو مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دینا، اور اگر جواب نہ ملا تو پھر مجھے بقیع میں دفن کر دیں۔ یہ آپ نے وصیت کی۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی میت مبارک کو جب اٹھا کر لے جا رہے تھے تو جیسے ہی گلی میں سے یوں مڑے نا کہ سامنے اور روضہ پاک آ جائے، گلی سے ٹرن لیا تو آقا علیہ السلام کے حجرے کا دروازہ خود ہی کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اب اندازہ کریں جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا ان کو کتنا رشک آیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی حجرہ مبارک سے، روضہ مبارک سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، تو پھر آپ کو آقا علیہ السلام کے بالکل پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آج دن کو بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ کسی بزرگ ہستی کا نام لینے کو شخصیت پرستی قرار دینے والے خدا جانے کس دین کی بات کرتے ہیں، وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا مذہب ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا شخصیت پرستی بن جائے۔ یہاں تو آقا علیہ السلام حکم فرما کے جا رہے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے تو ٹھیک ہے، پر محبت بھی کرنا، اور تم پر واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیں یہ واجب کا لفظ آقا علیہ السلام نے کیوں استعمال کیا ہے، یہ بات توجہ سے سمجھنے والی ہے، کیونکہ واجب جو ہے اس کی قضا ہوتی ہے، یہ فرض کے قریب ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا شکریہ ادا کرنا، یہ امی ہلکا نہ لے لینا اس بات کو۔ میں کبھی سوچتا ہوں اس بات پر، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہ جائے، کیونکہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں اس ہستی کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ محبت بھی کرے اور وہ اس ہستی کا شکر بھی ادا کرے۔ تو اپنی زندگی کے معمولات میں جو صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں ان بزرگ ہستیوں کو شامل رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے برکت ہوتی ہے۔ ہم ان ساری باتوں کو یہ چند اشعار میں جو میں نے باتیں کہی ہیں سب کو چند اشعار، بڑا خوبصورت کلام ایک ملا تھا اس پر مکمل کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا، اور صحابی چار پوچھتے ہیں باپ خود اولاد اور پوتا، صحابی چار پوچھتے ہیں باپ خود اولاد اور پوتا، مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا، مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا۔ اور رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا، لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے، ان کی نسبت میں زندہ رکھے، اور ان کی نسبت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔